یہ خشیت اللہ، یہ اتباع سنت، یہ تواضع، یہ اخلاص، یہ تربیت کا ماحول، یہ تھا وہ امتیاز جسے دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم دیوبند بنایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے قاری منصور صاحب فرما رہے تھے کہ آج آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہم سے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ تم اپنے مدارس کے اندر عصری علوم کیوں نہیں پڑھاتے، تمہیں عصری علوم پڑھانے چاہیے۔ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے یہ در حقیقت بعض اوقات کلمۃ حق ارید بها الباطل ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہر زمانے میں دعوت اور تبلیغ کے انداز اس زمانے کے مناسب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے طالب علم، ہمارے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ان اسلحہ سے مسلح ہوں جن کے ذریعے وہ آج کی فکری جنگ میں دین حق کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ اپنے نصاب و نظام میں ہم ایسی تبدیلیاں لائیں یا ایسے اضافے کریں جس کے ذریعے ہم ایسے علماء پیدا کر سکیں جو اس دور کی نفسیات کو سمجھ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا پیغام پیش کر سکیں۔ لیکن ہمیں جو ڈر ہے اور جس ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس مقصد کی طرف پیش رفت میں کمی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں علوم سے زیادہ، حروف و نقوش کے علوم سے زیادہ اپنے ان مدارس کا وہ مزاج و مذاق عزیز ہے جس کی بنا پر دارالعلوم دیوبند بنا۔ وہ مذاق جس کے واضح کرنے کے لیے در مدرسہ خانقاہ دیدیم کی تعبیر اختیار کی گئی۔ ہمیں کسی علم سے کوئی عناد نہیں، کسی علم سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اگر کوئی علم حاصل کریں اور اس علم کو اللہ کے دین کا خادم بنائیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی کے اندر منطق اور فلسفہ پڑھایا گیا جس کا براہ راست دینی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس منطق اور فلسفے کے اسلحے سے مسلح ہو کر فکری فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اس واسطے ہمارے علماء کرام نے اس منطق اور فلسفے کو داخل کیا۔ نہ صرف داخل کیا بلکہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے ایک واقعہ سنا جو ہم سب کو یاد رکھنے کا ہے۔ وہ یہ کہ اے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، شیخ الہند کیا، شیخ العرب و شیخ العجم، وہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ وہ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر قطبی پڑھاتے تھے، قطبی جو منطق کی کتاب ہے، تو ایک صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد کے لیے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ختم کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تو قطبی کا درس ہو رہا تھا، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، قطبی پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سارے طلبہ سے کہا بھائی جو قطبی پڑھی ہے اس کا ایصال ثواب کر دو مرحوم کو۔ لوگ ہنسنے لگے کہ صاحب قطبی کا کیا ہے، قرآن کا ختم کر کے ایصال ثواب ہوتا ہے، حدیث پڑھ کے ایصال ثواب ہوتا ہے، قطبی پڑھ کے ایصال ثواب کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قطبی پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ الحمدللہ اگر نیت نیک ہو تو میرے نزدیک قطبی کے پڑھنے میں اور بخاری کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اللہ کے لیے تھا تو اس کا بھی ثواب ہے، اور قطبی اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، اور اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو قطبی کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا
کسی علم سے اناد نہیں. اگر نیت ٹھیک ہو، طریقہ صحیح ہو، تو ہم ہر علم کو جو دین کا خادم بن سکتا ہو اس کو اختیار کرنے کو تیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی نئے علم کو اختیار کریں اور وہ اپنے ساتھ اپنا لاؤ لشکر لے کر آ جائے، وہ اپنے ساتھ اپنا ماحول، اپنا مزاج و مذاق لے کر آ جائے اور ہمارے اس ماحول کو خراب کر دے، ہمارے دلوں سے اتباع سنت کا جذبہ مٹا دے، ہمارے دلوں سے اخلاص اور تواضع ختم کر دے، ہمارے دلوں سے للہیت کو فنا کر کے دنیا پرستی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، مادیت پرستی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ایسے علم کو ہم 100 بار سلام کرتے ہیں. ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے، وہ چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مدارس کے اندر ان عصری علوم کو داخل کرو، بعض اوقات ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ان کو ہمارے اس عصری علم حاصل کرنے سے دلچسپی نہیں، ان کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے، ان کو ہمارے کرتوں سے نفرت ہے، ان کو ہماری ان باتوں سے نفرت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کلمہ بلند کریں. اس واسطے وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو اس راستے پر لگا دیا جائے تو اس کے بعد اتباع سنت کے راستے سے ان کا رخ موڑ دینا آسان ہوگا. اس نیت سے اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل. لیکن الحمدللہ ہمارے ماحول میں اب یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں ضرور اپنے ہاتھ داخل کریں، لیکن اس طرح داخل کریں جو دین کا خادم بنے، مخدوم نہ بنے، دین کے لیے معاون ثابت ہو، دین کے معاہد ثابت نہ ہو، جو ہمارے مزاج و مذاق میں تبدیلی نہ لائیں، ہمارے وضاقتہ میں تبدیلی نہ لائیں، ہمارے ماحول میں، ہمارے مسلک میں، ہمارے مشرب میں تبدیلی نہ لائیں. تو اس کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ اس طرف پیش قدمی ہو رہی. اور اسی وجہ سے بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ بہت آہستہ رفتار سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو در حقیقت اس آہستگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ اس طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ایک موہوم چیز کے حصول کے لیے اپنے موجود پونجی کو ضائع کریں. اور یہی میرا پیغام ہے ان حضرات سے جو الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کر کے اب بہت سے مدارس میں یہ قدیم و جدید کے آمیزش کی بات چل رہی ہے. میں ان سے سب حضرات سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے اندر پوری احتیاط اور تیقظ سے کام لیں اور اس بات کا پورا لحاظ رکھیں قدم قدم پر کہ کسی جگہ اپنا یہ محبوب مزاج و مذاق کسی بھی درجے میں مجروح نہ ہونے پائے. الحمدللہ جامعہ اشرفیہ کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے مولانا عبید اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، یہ حضرات دن رات کوشاں ہیں اس کام کے لیے کہ دین کا خادم بنا کر ان علوم کو استعمال کیا جائے. اور اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس مزاج و مذاق کو سلامت رکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس علم اور دین کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو قدم بھی آگے بڑھے وہ خشیت اللہ کی علامت لیے ہوئے ہو اور جس میں ہمارے اس بنیادی مزاج و مذاق کا پورا تحفظ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس جامعہ اشرفیہ کو اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، جہاں سے اللہ کے دین کے ایسے حاملین پیدا ہوں جو اس کا کلمہ سر بلند کر کے دنیا کی آخری حدود تک پہنچائیں. وآخر دعوانا